الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین اور پیارے بچوں، نماز کے مکمل آداب۔ نماز کتنی اہم اور امپورٹنٹ عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا دوسرا اہم رکن نماز کو قرار دیا، اور پیارے نبی نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز کو ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے تم مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ تو محترم ناظرین، اس کتاب میں نماز سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، فرض نماز کس طرح پڑھنی ہے، تہجد کی نماز، جنازے کی نماز، اشراق کی نماز، اس سارے نمازوں کا طریقہ، نماز میں کون کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، نماز کے بعد کے اذکار کون سے ہیں، یہ ساری چیزیں بہت ہی آسان انداز کے ساتھ اس کتاب میں موجود ہیں۔ ہم ہر کلاس میں 10 سوالات کو پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ کوشچن نمبر 1، وضو کیا ہے؟ آنسر، وضو نماز کی کنجی ہے، نماز کی چابی ہے۔ جس طرح ایک بند کمرے میں جس پر تالا لگایا گیا ہو، ہم چابی کے بغیر اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، بالکل اسی طرح وضو کے بغیر ہم نماز کے اندر انٹر نہیں کر سکتے، نماز میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کوشچن نمبر 2، وضو کا حکم قرآن مجید میں کہاں دیا گیا ہے؟ آنسر، وضو کا حکم اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضو کا طریقہ بتایا ہے۔ کوشچن نمبر 3، کیا نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے؟ آنسر، جی ہاں، نماز سے پہلے وضو شرط ہے، بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ کوشچن نمبر 4، وضو کا کیا فائدہ ہے؟ آنسر، وضو سے جسم پاک ہوتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ وضو کے اتنے سارے فضیلتیں، اتنے سارے فائدے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ وضو کے قطرات جس طرح ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے چہرے سے گرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ وضو کے قطرات کے ساتھ ساتھ ہمارے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ وضو کی ایک اور فضیلت، پیارے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن ان امتی یأتون یوم القیامہ غرا محجلین من اثر الوضو، کل قیامت کے دن میری امت کے لوگ اس حال میں آئیں گے کہ وضو کی وجہ سے ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچا ہوگا وہ سارے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ وضو کی وجہ سے ہمارا جسم بھی پاک ہوتا ہے، ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، چہرے پہ نور اور خوبصورتی بھی آتی ہے۔ یہ سارے وضو کے فائدے ہیں۔ کوشچن نمبر 5، وضو کرنے سے پہلے کیا کہنا چاہیے؟ آنسر، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ کہیں گے۔ وضو سے پہلے کی دعا ہے صرف بسم اللہ۔ کوشچن نمبر 6، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پانی میں وضو کرتے تھے؟ آنسر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مد پانی میں وضو کرتے تھے۔ 1 مد جو یہاں پر تصویر نظر آ رہی ہے آپ کو، 1 مد یعنی 750 ملی لیٹر، 750 ملی لیٹر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 لیٹر سے بھی کم پانی میں وضو کر لیا کرتے تھے۔ تو پانی کو ضائع کرنا، پانی کو ویسٹ کرنا ناپسندیدہ چیز ہے۔ کوشچن نمبر 7، وضو کا طریقہ کیا ہے؟ آنسر، وضو کا طریقہ سب سے پہلے بسم اللہ کہیں، 3 مرتبہ کلائی تک ہاتھ دھوئیں، پھر 3 بار منہ اور ناک میں پانی لیتے ہوئے کلی کریں اور ناک صاف کریں، 3 مرتبہ چہرے کو دھوئیں، 3 بار ہاتھوں کو ایلبوز کوہنیوں تک دھوئیں، پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ، پہلے رائٹ ہینڈ کو 3 مرتبہ دھوئیں، پھر لیفٹ ہینڈ کو 3 مرتبہ دھوئیں۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سر اور کانوں کا مسح کریں، پھر دایاں پیر اینکل تک دھوئیں، پھر بایاں پیر اینکل تک دھوئیں۔ تو یہ وضو کا طریقہ ہے۔ کوشچن نمبر 8، سر کا مسح کیسے کریں؟ آنسر، سر کا مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو سر کے اگلے حصے سے گزارتے ہوئے گردن تک، گدی تک لے جائیں، پھر گردن سے اسی طرح سامنے لے کر آئیں۔ کوشچن نمبر 9، کانوں کا مسح کا طریقہ کیا ہے؟ آنسر، اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں سے دونوں کانوں کے اندر اور انگوٹھوں سے دونوں کانوں کے باہر مسح کریں۔
کوشچن نمبر 10، وضو کے بعد کیا کریں؟ آنسر، وضو کے بعد یہ دعا پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس دعا کی بہت ہی زیادہ فضیلت آئی ہوئی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا جو بھی وضو کے بعد یہ دعا پڑھے اس بندے کے لیے فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو سکتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے وضو کے بعد کی دعا کی، اس دعا کو پابندی سے پڑھنا چاہیے۔ بس کرتے ہیں اس قدر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ